بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبیت وصحبہ وسلم۔ سلسلہ سیرت النبی عبد الرحمن عوان آپ کی خدمت میں۔ آج کا جو اس سلسلے میں اسلام میں فتنوں کے ظہور کا آغاز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آگاہ کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن فتنوں کا آغاز ہوا اور مسلمانوں میں جو خانہ جنگیاں پیش آئیں، ان کا پورا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا، اور اسی لیے آپ نے بار بار مسلمانوں کو اس سے متنبع کر دیا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر تھے۔ آپ نے امرائیوں سے پوچھا کہ مجھ کو جو نظر آ رہا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو؟ سب نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں۔ دوسری دفعہ فرمایا خدا کی قسم مجھ کو تم پر فقر و فاقہ کا خوف نہیں بلکہ دولت کا خوف ہے کہ جس طرح تم سے پہلوں پر دنیا پھیلا دی گئی تھی تم پر بھی پھیلا دی جائے گی، اور تم اس میں آپس میں رشک و حسد کرنے لگو، اور جس طرح اس نے تم سے پہلوں کو غافل کر دیا تم کو بھی غافل کر دے گا۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا۔ ایک دفعہ ارشاد ہوا ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے سامنے دن کو ایک کھانے کا پیالہ اور رات کو دوسرے کھانے کا پیالہ آئے گا، اور کعبہ کے پردوں کی طرح بیش قیمت عمدہ تمہارے لباس ہوں گے۔ حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس حالت میں اچھے ہیں یا اس حالت میں اچھے رہیں گے؟ فرمایا نہیں تم اس حالت میں اچھے ہو کہ تم سب باہم ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے ہو، اور اس وقت تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹو گے۔ آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں، دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں رونق افروز سے فرمایا کہ میرے بعد اختلاف اور فتنہ ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ تو اس وقت ہم کو کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ امیر اور اس کے رفقاء کا ساتھ دینا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میرے بعد کچھ فتنے پیدا ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ خلافت راشدہ کی عہد میں جو فتنے برپا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دے دی تھی، اور آپ نے بعض صحابہ کو بتا دیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کی نسبت جو فرمایا تھا وہ کس کو زیادہ یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے یاد ہے۔ انسان کو اہل و عیال اور دولت اور مال میں جو فتنہ پیش آتا ہے وہ نماز، صدقہ، اچھی باتوں کے کہنے اور بری باتوں کے روکنے سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس کی نسبت نہیں پوچھتا، میں اس فتنہ کو پوچھتا ہوں جو سمندر کے موجوں کی طرح لہریں لے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین اس فتنہ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ دریافت فرمایا کہ کیا یہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا تو یہ دروازہ کبھی بند نہ ہو سکے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، فتنوں کا ایک دور شروع ہوا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی فتنوں کے میں شہید کر دیا گیا، اور پھر یہی فتنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذمہ دار بنے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک باغ میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھلا کر اندر آئے تو ان کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت عمر آئے اور آپ نے ان کو جنت کا مجدہ سنایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان آئے تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت کے ساتھ فتنہ اور امتحان سے دوچار ہونے کی بھی اطلاع دی۔ چنانچہ ان کو اپنے زمانہ خلافت میں یہ فتنہ اور امتحان پیش آیا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ میں کوہ صبیر یا مدینہ میں کوہ احد پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی رفاقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بھی تھے کہ دفعتاً پہاڑ کو جنبش ہوئی اور پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے صبیر، ٹھہر جا کہ تیری پشت پر ایک پیغمبر، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ پیغمبر اور صدیق کو تو سب جانتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ 2 شہید کون تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اور حضرت علی سے ہی مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سے میری امت میرے بعد بے وفائی کرے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اے علی، خبردار کہ تم کو میرے بعد مصیبت پیش آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا کہ کیا یہ مصیبت میری سلامتی دین کے ساتھ پیش آئے گی؟ فرمایا، ہاں، تمہاری سلامتی دین کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ ایک سفر میں ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ وہ 2 سب سے بدبخت انسان کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ، بتائیے۔ فرمایا، ایک سمود کا سرخ رنگ بدبخت جس نے ناکہ کو قتل کیا، اور دوسرا وہ جو اے علی تمہاری یہاں پر گردن کی طرف اشارہ کیا، تلوار مارے گا۔ چنانچہ اسی طرح یہ واقعات پیش آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی شہید کیا گیا۔ جنگ جمل کی خبر بھی دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے درمیان جو اتفاقی لڑائی بصرہ میں پیش آ گئی تھی، اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ حواب عراق میں ایک تالاب کا نام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اصحاب جمل کے ساتھ روانہ ہوئی اور حواب کے تالاب پر پہنچی اور کتوں نے بھونکنا شروع کیا تو ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یاد آ گئی، اور ایک بار آپ نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک 2 ایسے گروہ باہم جنگ آزما نہ ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ علماء کا بیان ہے کہ یہ پیشن گوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کی لڑائیوں پر صادق آتی ہے۔ الحمدللہ۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اس سلسلے میں بہت سی اچھی معلومات آپ تک پہنچے گی۔ سلسلہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔